بیٹی کی ولادت جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ بیٹی کی ولادت ہونا یہ کوئی مایوس کن بات نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر افسوس کا اظہار کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ خوشخبری ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو آگے سے کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، وہ غصہ کھاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكْهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی بڑا حکم لگاتے ہو، بہت ہی برا جو ہے وہ حکم لگاتے ہیں۔ اب ہے تو خوشخبری، لیکن خوشخبری سن کر کیا کرتا ہے کہ جی لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتا ہے، یعنی کہ معاشرے سے۔ یہ پہلے بھی جیسے عرض کی کہ ہم بھی اسی معاشرے میں ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب لوگوں سے جو ہے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، پھر سوچتا ہے اب کیا کرے، غصے سے منہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ ہوا میاں والی کے اندر، عینی شاہدین نے یہی بتایا ہے کہ بیٹی جب نرس نے آ کر بتایا بیٹی ہوئی ہے تو غصہ کرنے لگا کہ میری بیٹی کیوں ہو گئی، اور اسی غصے کے سبب جو ہے وہ 7 دنوں کے بعد ہے اپنی ہی بیٹی کو جو ہے وہ فائر مار دیے، 1 2 نہیں 5 فائر مار دیے۔ یہ وہی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس معاشرے کی طرف تو اشارہ تو ہے کہ جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ حالانکہ بیٹیاں اپنے باپ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، اللہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اب ہر کی خواہش ہے کہ جناب بیٹے ہوں، تو سب کو جو اللہ صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، کسی کے ہاں بیٹیاں ہوں نہ، تو مجھے بتائیے پھر نظام قدرت کس طرح چلے؟ اگر سب کو اللہ بیٹے ہی عطا کرے تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نظام قدرت ہے، وہ قدرت والا ہے، اس نے اس کائنات کو چلانا ہے، اور اسی کے سبب جو ہے وہ سبھی چل رہے ہیں۔ وہ پھر جب چاہتا ہے تو بیٹے بھی عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، اور دونوں عطا کر دیتا ہے، اور چاہے تو نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کیا ہماری جو مائیں ہیں، میری اور آپ کی ماں، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ میری اور آپ کی دادی نانی، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہی ہیں نا۔ تو صاحبو، جس معاشرے میں بیٹیوں کو اہمیت ہوگی، بیٹیوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جائے گی، تو پھر ایسے واقعات ہوں گے، چاہے وہ زمانہ جاہلیت ہو پیچھے والا، چاہے وہ آج کا زمانہ ہو۔ اس دور میں لوگ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو کنووں میں پھینکتے تھے اور مٹی کے اندر گڑھا کھود کر جو ہے وہ زندہ دفنایا کرتے تھے۔ وہ ایک نظام تھا ان کے ہاں کہ بیٹی جب تھوڑی عمر کو پہنچتی تو اس کو لے جاتے کنویں پر اور اسے کہتے کہ بیٹا دیکھو کنویں کے اندر کیا ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی باپ کے کہنے پر کنویں کے اندر دیکھتی تو باپ دھکا دیتا اور بیٹی جو ہے وہ کنویں میں جا گرتی۔ وہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ قتل کیا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، جب وہ اس عمر کو پہنچی، چلنے لگی، باتیں کرنے لگی،
تو جب وہ مجھے دیکھتی تو بہت خوش ہوتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی مجھے دیکھ کر، اپنے والد کو دیکھ کر۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور کنویں پر لے گیا، اور کنویں میں جا کر جو ہے وہ میں نے اس کو پھینک دیا، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس معصوم بیٹی کی جو سب سے آخری آواز میرے کانوں میں پڑی تھی وہ تھی میرے بابا، میرے بابا۔ مرتے مرتے بھی جو ہے وہ اپنے باپ کو، اپنے والد کو ہی آوازیں دے رہی ہے، کیونکہ بیٹیاں جو ہے وہ، جو صاحب اولاد ہیں وہ یہ جانتے ہیں، بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے باپ سے کتنا جو ہے وہ پیار کرتی ہیں۔ تو بیٹی کی پیدائش اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے